8 مارچ 2024 کو عورتوں کا عالمی دن اس ٹائم پہ منایا گیا جب پاکستان کی خبروں میں عورتوں کا ذکر تھا. ان میں سر فہرست مریم نواز ہیں، جو کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تاریخ رقم کی پنجاب کی پہلی خاتون اعلیٰ ہونے کے حوالے سے. پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ شاندانہ گلزار، جن کو بہت شوق ہے اپنے جو ان کے لیڈر ہیں ان کے نقش قدم پہ چل کے ہر طرح کے جھوٹے سچے بیانیے بنا کے سنسنی خیز باتیں کر کے انہوں نے خبروں میں اپنے لیے ہیڈ لائنز کریٹ کیں. پھر اس کے بعد یہ جو مسئلہ چل رہا تھا خصوصی نشستوں کا اسمبلی میں، اس پہ لے دے ہو رہی ہے. اس میں خاتون جو عورتیں تھیں وہ سر فہرست تھیں کہ وہ ان کا کوٹا کس کو ملے گا. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کہ شہر بانوں جو ہیں جن کا ذکر تھا، جنہوں نے ایک بہت ہی جرأت مندانہ اقدام لیا. میں اس کو تفصیل میں نہیں بتاؤں گی، لیکن سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس طرح سے جو معاشرے میں اس طرح کے رجحانات چل رہے ہیں، اس طرح کے خیالات چل رہے ہیں، اس طرح کے نظریات چل رہے ہیں جس میں کہ عدم برداشت ہے. ہر کسی کو حق وہ سمجھتا ہے کہ مجھے حق ہے کہ میں کسی پہ بھی کسی طرح کی بھی تنقید کر لوں، اور مذہبی حوالے سے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ان کی اجارہ داری ہے کہ وہ اپنی ہی بات کو منوائیں، اپنا ہی جو ان کا نقطہ نظر ہے اس کو لاگو کروائیں بغیر سوچے سمجھے. تو ان کو تو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جو باقی عورتوں کا جن کا میں نے ذکر کیا نا، یہ ساری اشرافیہ کے طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ ساری امیر خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت ان خواتین کا ذکر نہیں ہوا جو پاکستان کی آبادی کا 50% تو عورتیں ہوتی ہیں. ان میں سے جو عورتیں 50% ہیں، ان کا 80% جو ہے وہ عورتیں ہیں جن کو قدم قدم پہ ہر روز زندگی کے ہر موقع پر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کے لیے تعلیم کے راستے بند ہیں، ان کے لیے روزگار کے راستے بند ہیں. ان کی معاشرے میں کوئی آپ سمجھ لیں، کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ جی اسلام میں بہت زیادہ اور پاکستان میں بہت زیادہ عورتوں کو عزت دی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اسی معاشرے میں وہ عورتیں سڑک پہ نہیں چل سکتی. وہ عورتیں بس سٹاپ سے ان کو ہراس کیا جاتا ہے، ان کو سڑکوں پہ ہراس کیا جاتا ہے، ان کو دفتروں میں ہراس کیا جاتا ہے، ان کو گھروں میں ہراس کیا جاتا ہے، کھیتوں کھلیانوں میں ہراس کیا جاتا ہے. ان کو معاشی خود مختاری کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے خود اپنے روزگار کر سکیں، جاب کر سکیں، وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں. ان کی ایز اے ہیومن بینگ ان کی کوئی ایجنسی کو تسلیم نہیں کیا جاتا کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ صرف مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، ان کی اپنی ایک تھاٹ پروسیس ہے، ان کا اپنی ایک ایجنسی ہے جس کے تھرو وہ سوچتی ہیں، سمجھتی ہیں. ان کی بھی اپنی امنگیں ہوتی ہیں، ان کی اپنی خواہشیں ہوتی ہیں، ان میں بھی آگے بڑھنے کا، ان میں بھی معاشرے میں ایک اپنا مقام پیدا کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے. اور اس کو کوئی نہیں سمجھتا، کوئی اس کو پذیرائی نہیں دی جاتی. ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ایک معاشرے نے ایک آپ کا ماڈل بنا لیا ہے عورتوں کا، اسی میں ان کو فٹ کیا جائے، جو بولتی نہیں ہیں، جو ہر بات میں ہاں کرتی ہیں، جو سر جھکا کے ہر حکم کو تسلیم کرتی ہیں، جو تو معاشرے میں چاروں طرف سے ان کے سامنے راستے بند کیے گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد استحصال کتنا ہوتا ہے ان کا، یہ ہم سب کو معلوم ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ان عورتوں کی بات نہیں ہوگی، جب تک ان عورتوں کو معاشی، سیاسی اور سماجی دھارے میں برابر کا مقام نہیں ملے گا، مردوں کے ساتھ ان کو آگے بڑھنے کے برابر کے مواقع نہیں ملیں گے، ان کو اسمبلیوں میں جگہ نہیں ملے گی، ان کو ریپرزنٹیشن نہیں ملے گی اس ملک کے ہر سسٹم میں، سماجی سسٹم میں، سیاسی سسٹم میں، معاشی سسٹم میں ان کی آواز نہیں شامل ہوگی، تب تک ملک کی ترقی نہیں کر سکتا. یہ آپ لکھ کے رکھ لیں، میں بار بار کہہ چکی ہوں کہ عورتوں کے بغیر یہ معاشرہ جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتا. عورتوں کو برابر کے مواقع دیے بغیر ان کو تمام وہ مسائل جو ان کا حق ہے ان کی دسترس ہونی چاہیے. تو برابری پارٹی پاکستان یہ کہتی ہے کہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ عورتوں کے راستے کے میں، ان کے تعلیم حاصل کرنے کے راستے میں، یا ان کے روزگار حاصل کرنے کے راستے میں، یا ان کو اپنے فیصلے خود اختیار دینے کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کر سکے، تاکہ اس ملک میں ترقی ہو، اس ملک میں خوشحالی ہو، اس ملک میں پروگریس ہو، اس ملک میں لوگوں کو مواقع ملیں. اور یاد رکھیں کہ جب تک یہ طبقاتی نظام جاری رہے گا جس میں کہ اشرافیہ کی عورتیں جب
چڑھیں گی تو ان کو مطلب وہ کوئی پوزیشن حاصل کریں گی تو کہا جائے گا کہ جی انہوں نے تاریخ رقم کی، لیکن جو آپ کے محنت کش طبقے کی لوور مڈل کلاس کی عورتیں ہیں ان کو آپ اسی طرح رلاتے رہیں گے، ان کو ضائع کرتے رہیں گے، ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو آپ استعمال نہیں کریں گے تو تب تک جو ہے معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اس کے لیے ہمیں اس طبقاتی نظام کو ختم کرنا پڑے گا. یہ جو ہم نے تقسیم کی ہوئی ہے، اس نظام نے تقسیم کی ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے اور کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، اور پھر ان کے پاس جن کے پاس کچھ نہیں ہے اس میں عورتیں جو ہیں وہ اس سے بھی نیچے کے مقام پہ ہیں. ان کو ہمیں اٹھانا پڑے گا. ان کو جب تک نہیں اٹھائیں گے ہم کوئی ترقی نہیں کر سکتے. یہ میرا پیغام ہے. اس جو ابھی گزرا ہے آپ کا عورتوں کا عالمی دن، تو آپ ان لوگوں کی بات کریں جو روزانہ محنت مشقت کرتی ہیں. ان میں سے بہت سی عورتیں ہیں جو بیوہ ہیں، جو طلاق یافتہ ہیں، جن کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. اور میرا یہ میسیج ہے عورتوں کو بھی کہ جب تک آپ خود اپنے حقوق کے لیے نہیں اٹھیں گی، جب تک آپ خود سیاسی طور پہ منظم نہیں ہوں گی، جب تک آپ خود اپنے آپ میں ہمت اور جرأت نہیں پیدا کریں گی، تب تک آپ کو یہ مقام مل بھی نہیں سکتا. کیونکہ یہ تو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک لوگ خود نہیں اٹھتے، خود نہیں ہمت کرتے، خود نہیں جرأت کرتے، خود نہیں للکارتے ان طاقتوں کو جنہوں نے ان کے سامنے رکاوٹیں پیدا کی ہیں، تب تک ان کو آزادی نہیں مل سکتی. ان کے پاؤں کی بیڑیاں نہیں کٹ سکتی، ان کے غلامی کے دن ختم نہیں ہو سکتے. غلامی صرف وہ نہیں ہوتی جیسے پہلے زمانے میں ہوتی تھی. غلامی ذہنی غلامی بھی ہوتی ہے، معاشی غلامی بھی ہوتی ہے، سماجی غلامی بھی ہوتی ہے، اور عورتیں ان سب کا شکار ہیں. تو ان کو اٹھنا پڑے گا، ان کو کھڑا ہونا پڑے گا، ان کو اپنی آواز اٹھانی پڑے گی. تو میرا یہ میسیج آپ سب تک پہنچا دیں، اور خاص طور سے جو عورتیں سن رہی ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اس میسیج کو ان کا جو حلقہ ہے، جو خواتین ہیں، ان میں یہ میسیج ان تک پہنچائیں اور برابری پارٹی میں شامل ہوں. یہاں شامل ہو کے آپ کو وہی مقام ملے گا جو کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی مہذب معاشرے میں کسی بھی شہری کو ملنا چاہیے. تم لڑکیاں، تم عورتیں، ہمت کے ہو تم نشان، تم محنتی، تم پر یقین، علم و ہنر کی ہو شان. دلوں میں یہاں ہے ہم جیسا